اچھا مکمل جنگ نہیں پڑا. اللہ. اچھا ذوالفقار اور مرتجز. مرتجز نے کہا ذوالفقار بچپن سے میں اس گھر میں آیا ہوں, میں نے آج تک تیری اتنی تیز دھار نہیں دیکھی, تو کس طرح کاٹ کاٹ کے پھینک رہا ہے. فرمایا مرتجز ذرا غور سے دیکھ, کمال میرا نہیں, میں ید اللہ کے ہاتھوں میں ہوں. اب جو ذوالفقار تھا اس نے بھی کہا مرتجز میں بھی تجھے دیکھ رہی ہوں, آج تک تیری اتنی تیز رفتاری تھی نہیں کہ فرشتوں کی نگاہیں بھی تیری رفتار کو پکڑ نہ پائی. یہ کمال کیا ہے؟ مرتجز کہتا کمال میرا نہیں, ذوالفقار دیکھ مجھ پہ سوار کون ہے. کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے کہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کے محتاج نہ. ایک روایت پڑھ مدر صاحب سارا پر نام چپ کر دینا, روایت آپ کی پسند کی. اچھا کچھ روایتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندوں کو پسند ہوتی ہیں. یہ عشرت باز غلط صاحب ہیں کی محبت ہے کہ فیصلہ آباد سے یہاں تک آتے ہیں اور 7, 8, 9, 10 محرم تک ہمارے مہمان بھی ہیں اور مجالس بھی سنتے ہیں. کئی مرتبہ جب ہم فیصلہ آباد جائیں گے حضور یہ کہتے ہیں یہ روایت پڑھی, کیونکہ انہیں اس روایت کی معراج ہی ہوئی ہے. جب 2 بندے آئے, جب آقا حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو دو بندے آئے, ایک کا نام ابو محمد, دوسرے کا نام تھا زرارہ. فرزند رسول ہم نے سنا ہے کہ آپ مدینہ چھوڑنے کا ارادہ رکھیں. فرمایا ہاں. سرکار مدینہ نہ چھوڑیں. فرمایا کیوں؟ کہ سرکار دیکھیے نا جو فہرست آپ نے بنوائی ہے اس میں تو گنتی کے سپاہی جو مقابلے میں آ رہے ہیں لاکھوں ہیں, اور محسوس یوں ہوتا ہے جیسے آٹے میں نمک کے برابر. ابو محمد اور زرارہ کہتا ہے کہ آقا حسین نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا, صرف آسمان کی طرف اشارہ کیا ہاتھ کا. کہتے لا تعداد ملائکہ ننگی تلواریں لے کر نازل ہونے لگے. یہ دونوں ہوئے بے ہوش. جب ہوش آئے فرزند رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہی فرشتے ہیں جو میرے نانا کی نصرت کے لیے بدر میں آئے. ان کی خواہش ہے کہ میں حسین ابن علی کی مدد کروں. فرمایا مولا اب اگر ان فرشتوں کی تعداد کو دیکھا جائے اور یزید کے لشکر کو دیکھا جائے تو آٹے میں نمک کے برابر. ان کی تعداد زیادہ, یزید کے لشکر کی تعداد کم, تو کیا آپ ان سے مدد نہیں لیں گے؟ حسین ابن علی فرماتے ہیں میں مشکل کشا کا بیٹا ہوں, حیدر کرار کا بیٹا ہوں. یزید یاد رکھ لے, اگر یزید صرف دنیا کی فوج نہیں پوری کائنات کی مخلوق اکٹھی کر کے حسین کے مقابلے پہ لے آئے تو سب کے لیے میرا تنہا پاس ہی کافی. کیا کہنے آپ کے جو سرکار عباس کا نوکر بیٹھا زندگیاں دراز ہوا, زندگیاں دراز ہوا. جی حضرت صاحب بہت بڑھ گیا ہمیں. تنہا کھڑے ہیں حسین جن کی ہائے نکل کے اللہ کا بھروسہ قبول کر دیں. آج کے دن کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ گریا کریں. جو بندہ سینے پہ ہاتھ مار سکے وہ سینے پہ ہاتھ مارے, جو ساتھ پہ مار سکے وہ ساتھ پہ مارے, جو ہائے کر سکے وہ ہائے کرے, جو دھاڑی مار کے رو سکے دھاڑی مار کے رو. اتنا تھک چکا تھا حسین, کبھی اکبر کا لاشا اٹھا کر, کبھی عباس کے بازو اٹھا کر, کبھی اصغر کا لاشا دفن کر. ابھی آئے گی نا سواری مرتجز, ہم شیعہ دیوانے پاگل میں اس کا احترام ہم یوں ہی کرتے. آواز قدرت آئی ہے کوئی حسین جیسا اتنا بڑا صابر, یہ بغیر تلبیس شیطان ہے نا, یہ میدان کربلا میں آ میرے اللہ میں حسین کو صابر نہیں مانتا. فرمایا اکبر جیسے بیٹے کا لاشا اس نے اٹھا لیا, ابھی بھی صابر نہیں. میں تب مانوں گا جب سورج کی ساری تپش تنہا حسین پہ پڑی.
حسین ابن علی کی آواز آئی، میرے اللہ اس سورج کو حکم دے، 40 آنکھیں ہیں سورج کی، تاریخ کہتی ہے ابھی تک سورج نے ایک آنکھ کھولی، اتنی گرمی ہے، قیامت کو 40 آنکھیں کھولے گا سورج، ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی۔ فرمایا میرے اللہ سورج کو حکم دے 40 آنکھیں کھولے، اتنی سورج میں تپش نہیں جتنی میرے سینے میں علی اکبر کی برچھی کی تپش ہے۔ اے مظلوم حسین، اب شام والی ملکہ سے روایت ہے، شہزادی فرماتی بلند ٹیلے میں میرا بھائی کھڑا ہو گیا، سورج نے ایک آنکھ کھولی، مجھے اپنا بھائی نظر آ رہا، جب دوسری آنکھ کھولی نا فرات کی مچھلیاں تڑپ تڑپ کے باہر گرنے لگی۔ بی بی فرماتی جب تیسری آنکھ کھولی سورج نے، جس ٹیلے پہ حسین کھڑے تھے وہ آگ کا شعلہ بن گیا، مجھے اپنا بھائی نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے محسوس کیا کہ ٹیلے پہ کسی بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آتی، پلٹ کر دیکھا یہی مرتجز کھڑا تھا، ایک سم اٹھاتا ہے پھر رکھ لیتا ہے، کبھی دوسرا اٹھاتا ہے، تپش اتنی تھی، گرمی اتنی تھی۔ حسین فرماتے مرتجز اس ٹیلے سے جلدی اتری، امتحان میرا ہے تیرا نہیں۔ مرتجز پلٹ کے ایک مرتبہ حسین کو دیکھتا ہے، پھر اگلا قدم بڑھاتا ہے، پھر پلٹا، پھر حسین کو دیکھا، پھر قدم بڑھایا۔ روایت کہتی ہے کالے برقعے والی بی بی تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، رو کر کہتی حسین مرتجز کو بلا لے واپس ورنہ مر جائے گا۔ سوچو تو صحیح یار، جہاں پہ فرات کی مچھلیاں تڑپ تڑپ کے باہر گرنے لگی، اتنی گرمی تھی، اتنا وفادار تھا مرتجز، نانا سے تحفے میں بھی ہر امتحان میں ساتھ ساتھ رہا۔ چلتے ہوئے حسین بی بی فضا کے خیمے میں آئے، شہزادی فرماتی میں نے محسوس کیا کہ حسین جنگ کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے کہا آقا میرا آپ سے رشتہ کیا ہے؟ کہا جب سے ہماری ماں زہرا دنیا سے گئی ہے آپ نے ماں بن کے پالا ہے۔ بی بی فضا کہتی یہ تو آپ کی کریمی ہے کہ آپ مجھے ماں کہتے ہیں، ورنہ میں تو آپ کی کنیز ہوں، نوکرانی ہوں۔ جب اتنا کہا نا فرمایا حسین آپ بھی جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں ماں فضا میں بھی جا رہا ہوں۔ فضا اتنا تڑپی کہ زمین پہ بیٹھ کے کہتی حسین پھر انصاف سے بتا اگر تو بھی چلا جائے گا تو اس جنگل میں علی کی بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤ، وہ بدماشوں کا رشک ہے، شرابیوں کا ہجوم ہے، علی کی بیٹیاں اپنے کبھی باپ کے سامنے نہیں آئی، وہ ان بغیرتوں کے سامنے علی کی بیٹی آئے گی کیسے؟ حسین کہتا ہے ماں فضا اب تو جانے اور علی کی بیٹی آ جانے۔ سینے پہ ہاتھ مار لیا۔ روتے ہوئے آئے بہنوں کے خیموں، کوئی بھی حسین کا چہرہ دیکھ بھیا حسین آپ چلے جائیں گے، ہمارا تو عباس بھی بچا، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کسی بی بی نے ساروں کا بھروسہ لیا، کوئی پیشانی چومتی ہے، کوئی ہاتھ چومتی ہے، کوئی سینہ چومتی ہے۔ روتے ہوئے حسین بہنوں کے خیمے سے باہر آ۔ یاد رکھیے گا کبھی بھی زندگی میں حسین ابن علی نے مرتجز پہ جب بھی سواری کی ہے نا تنہا نہیں کی، اس کی لجام اس کی زین سجاتے تھے ابو الفضل عباس، بٹھانے کے لیے کبھی اکبر آ جاتے، کبھی اونو محمد آگے بڑھتے، کہیں سے قاسم آتا کہیں سے عباس آتے۔ ایک مرتبہ حسین نے مقتل کی طرف چہرہ کر کے کہا وہ میرا اکبر کدھر گیا، وہ میرے علموں والا غازی تو کدھر گیا؟ آج زہرا کا بیٹا کتنا تنہا ہے کہ آج مجھے بٹھانے والا کوئی نہیں۔ جب یہ صدا بلند کی ایک مستور کی آواز آئی جس کا ہاتھ مرتجز کی لجام میں تھا، فرمایا اکبر کا بابا شکوہ نہ کر، میں تجھے گھوڑے پہ سوار کرتی ہوں۔
حسین ابن علی نے دیکھا کہ مرد جس پہ زین سجی ہے، لجام لگی ہے، فرمایا جب میرا عباس نہیں رہا تو یہ سب لگام لگائی کس نے، زین سجائی کس نے؟ اے مستور تو کون ہے جو مجھے سوار کرنے آئی ہے؟ فرمایا میں تیری نوکرانی ہوں۔ کہا تو کون ہے؟ پھر کہا میں تیری کنیز ہوں۔ حسین فرماتے اپنا نام بتا تو ہے کون؟ وہ بی بی رو کے کہتی ہے میں عباس کی بہن رقیہ ہوں۔ کل رات کو میرا غازی میرے خیمے میں آیا اور آ کر کہتا تھا رقیہ کل پتہ نہیں میں رہوں نہ رہوں، زہرا کا بیٹا کبھی تنہا گھوڑے پہ سوار نہیں ہوا، تو زین خود سجانا دیکھ لے، زین ایسے بجھاتے ہیں، لجام ایسے لگاتے ہیں، جب میں راہ رہوں اگر حسین تنہا رہ جائے رقیہ بن کے نہیں عباس بن کے سوار کرنا۔ ایک روایت پڑھو، جب آپ فرش ذات پہ آ جائیں، جب امام بارگاہ کی حدود میں آ جائیں، اپنی پریشانیاں، دنیا داری، ساری فرش ذات سے بات چھوڑ کے آئے۔ جب میں روایت پڑھی تھی گولہ صاحب میرا جگر پھٹنے پہ آ گیا۔ روایت میں لفظ یہ تھے جب کوئی عزادار حسین ابن علی کا فرش ذات پہ بیٹھ کے روتا، آپ نے دیکھا نا ہر کلاس میں ایک استاد ہوتا ہے باقی شاگرد ہوتے ہیں، استاد کیا کہتا ہے؟ توجہ میری طرف، میرا چہرہ دیکھا۔ جو شاگرد ہوتے ہیں کئی شاگرد ایسے ہوتے ہیں نگاہیں استاد کے چہرے پہ، ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے عزادار مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، نگاہیں خطیب کے چہرے پہ ہوتی لیکن ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان، کوئی زوجہ کی وجہ سے پریشان، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان۔ جب آپ پریشان ہوتے روایت میں جملہ پڑھا، حسین ابن علی اپنے عزادار کے قریب آتے ہیں، اس کے رخساروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تو پریشان ہے، پریشان نہ ہو، میں تیری پریشانی دور کروں گا، مجھے دیکھ میں حسین ہوں۔ تو مجھے رونے آیا ہے، تو بے روزگار ہے، میں تیرے رزق میں اضافہ کروں گا، لیکن مجھے دیکھ میں حسین ہوں۔ اتنا بڑا صحیح ہے زہرا کا بیٹا۔ آج آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز نکال کے دیکھیں، حسین ابن علی کے در پہ ہندو تک آتے ہیں، ہر مذہب کا بندہ آتا ہے، لیکن حسین کے در پہ جو آج اتنا بڑا صحیح مذہب نہیں دیکھتا، عطا کر دیتا۔ جب شمر آیا تھا ایک مرتبہ کا حسین نے فرمایا شمر میری طرف دیکھ، میں کون ہوں۔ دیکھو کتنا بڑا سخی ہے حسین، آخری لمحے میں بھی شمر کی فکر تھی، کہا شمر میری طرف دیکھ میں کون ہوں۔ جب شمر نے محسوس کیا نا حسین میری توجہ چاہتے ہیں، اس بغیر اپنے حسین کے زلفوں میں ہاتھ ڈال کے چہرہ پھیر دیا۔ اتنا بڑا قریب ہے حسین، فرش ذات پہ آیا کرو اپنی پریشانیوں لے کر آئے۔ حسین فرماتے میں پریشانی دور کروں گا، مجھے دیکھو میں زہرا کا غریب بیٹا ہوں۔ جب سرکار سجاد واپس مدینہ آئے، منہال نام صحابی کو کہتا فرزند رسول اللہ یہ بتائیے آپ کے بابا کو قتل کیسے کیا گیا؟ امام فرماتے ہیں منہال دنیا میں جتنے قتل کرنے کے طریقے ہیں ہر طریقے سے میرے بابا کو مارا گیا۔ منہال کہتا مولا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ امام فرماتے ہیں جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا۔ امام فرماتے ہیں جسے کوئی چیز نہ ملی وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کے پھینکتا رہا۔ اتنا مظلوم ہے حسین ابن علی،
جب گھوڑے پہ سوار ہوئے فرمایا مرتجز چل، مرتجز چلا گیا۔ فرمایا مرتجز تو میرا اشارہ سمجھتا ہے، آج میں نے تجھے ایڑی بھی لگائی، چلتا کیوں؟ مرتجز نے اپنی گردن کو جھکانا شروع کیا۔ حسین ابن علی نے مرتجز کی پشت پہ بیٹھ کے جھک کر دیکھا، ایک 4 سال کی بچی ہے جس نے سر سے چادر اتار کے مرتجز کے قدموں پہ رکھی اور ہاتھ باندھ کر کہتی مرتجز تو تو جانتا ہے صبح سے جو میدان میں جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا، میرے بابا کو لے کے نہ جا، وہ مرتجز یہ زہرا کا یتیم بیٹا ہے، اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں۔ سوچو ظفر علی کی بیٹی اور کیسے روانہ دیا حسین بنے، تنہا رہ گئے حسین، مارنے والے لاکھوں، گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے کبھی آسمان کو دیکھتے، کبھی زمین کو دیکھتے، کبھی خالی خیموں کو دیکھتے، تو فرماتے ہیں میرے اللہ بستا ہوا گھر میرا اجڑ گیا ہے، دل کے ہائی نکل کے جو رونے کے لیے آیا اس کا ہاتھ سینے پہ آنا چاہیے۔ میں نہیں پڑھتا، میں نے پہلے کا کیا حملہ کیا حسین، کیا جنگ تھی علی کے بیٹے۔ جب 9 لاکھ بغیرت نے دیکھا، ابن سعد کہتا ہے کیا تمہیں اب تک سمجھ نہیں آئی؟ یہ ہاشمی خاندان کے لوگ انہیں گھیر کے مارنا چاہیے، انہیں گھیر کے مارو حسین کو۔ سوچو تو صحیح، تنہا حسین تھا، مارنے والے لاکھوں تھے، کوئی بغیرت حسین کو تماچا مارتا ہے، کسی بغیرت نے تیر چلائے۔ روایت کہتی حسین کے بدن پہ کوئی ایسی جگہ خالی نہیں تھی جہاں پہ تیر نہ ہو، ایک بغیرت نے ایسا گلز مارا کہ حسین سے زین چھوٹی، سکینہ سے خیمے کا در چھوٹ گیا۔ جب بیٹی کو دیکھا نہ آتے ہوئے، روایت کہتے سینے پہ کوئی جگہ خالی جہاں پہ تیر نہ ہو۔ حسین جانتے تھے میری بیٹی آئے گی میرے سینے سے لگے، ایک مرتبہ سکینہ کی طرف پشت کی، سینے کے تیر نکالنے شروع کیے۔ جیسے ہی شہزادی آئی نا، بابا کی آغوش میں دیکھ کر کہا بابا یہ آپ کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان کیسے ہوئے؟ بابا آپ کی داڑھی سفید کتنی ہو گئی، بابا آپ کے بالوں میں اتنی خاک کیوں، بابا آپ کے بدن سے اتنا خون جاری کیوں؟ بیٹی کو سینے سے لگائے، ماتھا چھوڑا، فرمایا بابا انہوں نے میرا اکبر مار دیا، بابا میرا اصغر بھی بچا، بابا یہ مجھے مارنا چاہتے کیوں؟ حسین رو کر کہتا ہے میری بچی یہ مجھے اس لیے مارتے ہیں کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ حسین ابن علی کا دستور تھا کہ نشانی کو چومتے، جب آپ سکینہ آغوش میں آئی نا، کبھی زلفوں کو چومتے ہیں، کبھی رخساروں پہ بوسہ دیتے ہیں۔ فرمایا بابا آج تک آپ نے میرے رخساروں پہ بوسہ دیا نہیں، میرے بالوں کو چوما نہیں، آج آپ کو کیا ہو گیا؟ حسین فرماتے میری بچی انتظار کر، یہ وہ بال ہیں جس میں میرا قاتل ہاتھ ڈالے گا، یہ وہ رخسار ہیں جو شام تک ان کا رنگ بدلتا رہے۔ 3 قاتل آئے تھے حسین ابن علی، تینوں واپس پلٹ گئے۔ کربلا کے میدان میں سب سے بڑا بغیرت تھا شیخ، اس نے کہا میں سر کاٹ کے لاؤں، یہ خنجر تیز کر کے لے کے آئے، اور پھرتے آئے نا ذاکرین سے علماء سے، اس نے پتھر اٹھایا، پتھر خنجر مارنا شروع،
خنجر تیز ہو ایک وار میں گلا کٹ جائے، خنجر تیز نہ ہو شریعت یہی کہتی ہے جس خنجر سے تم قربانی کرو وہ خنجر تیز ہو۔ مسلمانوں نے کتنا ظلم کیا ہے نواسہ رسول پر۔ بغیرت پہنچا دیکھتا ہے کہ حسین نے کسی کو سینے سے لگایا، پشت پہ تیر ہی کی، فرمایا حسین کس سے باتیں کر۔ جب دیکھا نا حسین میں 4 سال کی بیٹی آئی، کہتا حسین اب تو جانتا ہے کہ تمہیں بچنا نہیں، اب بیٹی کا سہارا لے لیا۔ امام کہتے ہیں حیا کا جب باپ مر رہا ہو تو کیا بیٹیوں کو خود بلایا جاتا ہے؟ بیٹیاں چلتی جاتی ہیں۔ اس نے کہا حسین سکینہ کو واپس بھیج، ورنہ مجھے بھیجنے کے بڑے طریقے آتے ہیں۔ ایک صدا دی حسین ابن علی، اما فضا۔ جب شہزادی چلتی ہوئی آئی نا تو سکینہ بنت الحسین نے اپنے بازوؤں کو بابا کے گلے میں ڈالے، فرمایا بابا میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ فضا آ کے ایک ہاتھ چھڑاتی، سکینہ دوسرا ہاتھ ڈال دیتی۔ فرمایا سکینہ میں امام بن کے کہہ پلٹ جا کر بابا کا حکم ملا، اب مجھے دیکھے گا رونے کے لیے یہی فکرہ کافی ہے۔ ختم ہو گئی مجلس، بہت میں نے پڑھ لیا، وہ بڑی تسلی کے ساتھ میں نے پڑھا، ہر بندہ آزادار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آخری فکرے سنیے، رونے کے لیے یہی جملے کافی۔ جب جناب فضا نے 4 سال کی شہزادی کا ہاتھ پکڑا، اب منظر تھا کیا؟ شہزادی کی نگاہ تھی خیمے کی طرف، سکینہ پلٹ پلٹ کے بابا کو دیکھتی۔ اس کتے نے خنجر تیز کرنا شروع کیا، اس نے پہلی ضرب لگائی، کربلا کی زمین پہ زلزلہ آیا، اس نے دوسری ضرب ماری کہ ضرب کا لگنا تھا کہ علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتر گئی، اس نے تیسری ضرب ماری، ملائکہ نے رونا شروع کیا، چوتھی ضرب کا لگنا تھا کہ سکینہ بھاگتی ہوئی آئی، بابا اور خنجر کے درمیان آ کے خنجر میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے او بغیرت نہ مار، او میرا یتیم بابا ہے، او بغیرت نہ مار، او اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں، او بغیرت نہ مار، یہ زہرا کا غریب بیٹا ہے۔ ہائے حسین، ہائے حسین۔ آخری جملہ سنا، ایک لمحے کے لیے آخری جملہ سنا، ختم ہو گئی نوکری، ایک لمحے کے لیے آخری جملہ سنا، ہر ازادار میرا جملہ سنے، اس کتے نے خنجر کو زمین پہ پھینکا، حسین کی آنکھوں کے سامنے 4 سال کی سکینہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، تماچے مار کے کہتا ہے عبداللہ وہ تیرا غازی کہاں ہے، عبداللہ وہ تیرا عباس کہاں پہ ہے۔